اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ بہت سے علمی موضوعات پہ اس پروگرام میں ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم تیسرے عشرے کے اہم موضوع یعنی اعتکاف پہ گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہمارے اس شو کی جان ہے، اور ٹی وی پر عشق رسول کے حوالے سے اور مدلل گفتگو کے حوالے سے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی کاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کرم۔ الحمدللہ۔ ہم سب اعتکاف کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ پہلے مختصر سا تعارف، پہ بریک پہ آنے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو طویل گفتگو کریں گے۔ جی، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جس طرح آپ کو پروگرام میں بریک چاہیے، انسان کو اپنی زندگی میں بھی لوگوں سے بریک چاہیے۔ کیا بات ہے۔ روزے میں کھانے پینے سے آپ رکتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں۔ اعتکاف میں میل جول سے بریک لے لیتے ہیں، سوشل گیدرنگ سے۔ آپ کو لوگوں سے میل ملاپ سے رکنا، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کی نیت سے بیٹھنا۔ آخری عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا آگ سے آزادی۔ تو دھرنا دینا ہے مسجد میں کہ بخشش لے کے اٹھوں گا، انشاءاللہ۔ یہ اصل نیت ہو، اور اس کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک واجب ہوتا ہے جو آپ مان لیتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ، اور ایک مستحب ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد جائیں سنت اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کا مسجد میں کھانا پینا، بیٹھنا، لیٹنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہگار ہوں گے، مگر مقصد اللہ کی عبادت ہو، گھر والوں سے بھاگ کر نہیں کہ ان کی فرمائشیں پوری نہیں کر رہے تو اعتکاف بیٹھ گئے، قرض والوں سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے اعتکاف کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو یہ کرتے ہیں اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اور آخری عشرے میں طاق راتیں تلاش کر کے شب قدر، تو اعتکاف والا تو ہوتا ہی مسجد میں ہے، اس کو یقینی طور پر مل جاتی ہے، ہر صورت مل جاتی ہے۔ بالکل۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو۔ عورتیں گھر میں بیٹھیں گی، مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں گے۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپسی آ کے ہم گفتگو کریں گے کہ ہم سے پہلے یعنی ہمارے اسلاف کا کیسا طرز عمل تھا، صحابہ کا کیسے طرز عمل تھا، اور نبی کریم کے زمانے میں جس طرح لوگوں نے ان کی ظاہری حیات میں اعتکاف کیا تو کیا معاملات ہوئے، تاکہ ہمارے لیے وہ رہنما اصول بنے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ بریک سے جب واپسی آئیں گے تو اسی موضوع کے حوالے سے اور زیادہ ڈیپلی گفتگو کریں گے تاکہ سمجھ بھی آئے، اور جو لوگ ابھی تک ارادہ نہیں کر چکے ہیں وہ آج سننے کے بعد کوشش کریں کہ اعتکاف کر کے اپنی بخشش کا سامان کریں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت۔ گفتگو ہو رہی ہے آج اعتکاف کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ بہت ہی اہم ایک حصہ ہے رمضان مبارک کا۔ بڑی تعداد میں نوجوان فرزندان اسلام دنیا بھر میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں، اپنے احباب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ اس کی فضیلت بھی جانیں گے اور اس کی اہمیت بھی جانیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ میں نے بتا دیا، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ اور ایک مستحب۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک انسان کی رمضان میں خواہش کہ میں رمضان سے نکلوں تو بخشا ہوا نکلوں، میں اس کے لیے بتاتا ہوں یا کہا کرتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، جس دن پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ ترتیب میں یہ رمضان 9واں مہینہ ہے، ہم اس سے بھی نکلیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ آخری سال زیادہ دنوں کا فرمایا۔
10 दिनों का एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा होगा। 3, 5, 2, 1 दिन का करेंगे तो वो सिर्फ़ मुस्तहब होगा, वो रमज़ान का वो एतकाफ़ नहीं होगा। वो दूसरे जितने एतकाफ़ हैं उसमें रोज़ा शर्त नहीं है, इसमें रोज़ा शर्त है। अगर किसी शख्स ने पहले 20 रोज़े बिलफ़र्ज़ किसी वजह से नहीं रखे, एतकाफ़ करना चाहता है तो एतकाफ़ बग़ैर रोज़े के नहीं होगा। तो मर्द हज़रात को 20 तारीख़ की असर के वक्त मस्जिद पहुंच जाना है, मगरिब उनको मस्जिद में हो। अगर मगरिब के बाद पहुंचेंगे एतकाफ़ नहीं होगा। ठीक। 20 तारीख़ और चाँद निकलने तक, वो 29 का हो 30 का हो, सवाब 10 दिनों का ही मिलेगा, लेकिन पहुंचना है और चाँद निकलने तक। वक्त कैसे गुजारना है? तिलावत में गुजारना है, इबादत में गुजारना है। जितनी नींद ज़रूरी है वो नींद करनी है, मगर बाकी वक्त या तो दीन सीखना है, दीन पढ़ना है। अब सोशल मीडिया का ज़माना, टेलीफ़ोन लिया हुआ है पास, अक्सर लोग रखते हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो ऐसे लोग एतकाफ़ की ज़हमत ना करें। बिल्कुल इसी तरह। बहुत से लोग बच्चों से घबरा कर, उनकी फ़रमाइशों से घबरा कर, कर्ज़ वालों की फ़रमाइशों से घबरा कर भागते हैं। मस्जिद में बैठ जाते हैं कि वहाँ कोई बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, एतकाफ़ का बहाना। तो इस तरह ना हो, बल्कि खालिस अल्लाह की इबादत की नीयत से करे। इसमें 2 चीज़ें जो हैं, तबई और शरई, उन 2 वजह से मस्जिद से निकलेगा, इसके अलावा निकलेगा तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। तबई क्या वजह है? वॉशरूम जाना या खाना पीना। अगर उसका खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, लाने वाला भी कोई नहीं, मस्जिद में देने वाला भी कोई नहीं, तो सिर्फ़ उतनी देर के लिए निकले और खाना लेके फ़ौरन वापस, रास्ते में लोगों से बातें नहीं करनी, टाइम नहीं गुजारना। और इसी तरह वाशरूम है कि वो मस्जिद से बहुत दूर है, कहीं करीब नहीं है, तो और वो भी उतनी देर के लिए। मस्जिद में वाशरूम मौजूद है, वहाँ जाएगा, नहा ले, सिर्फ़ नहाने के लिए बाहर नहीं जाएगा। जाना है वाशरूम तो साथ में नहा ले, वरना नहाने के लिए अलग से मस्जिद से नहीं निकलना। ठीक, ये हो गया। अच्छा जी, शरई वजह क्या है कि जिस मस्जिद में बैठा हुआ है वहाँ जमात नहीं हो रही, और कोई एक ही अकेला बैठा है तो जमात के लिए निकल के जा सकता है। जुम्मा नहीं हो रहा तो सिर्फ जुम्मा के फ़र्ज़ पढ़ने के लिए जाएगा, बाकी नमाज आके वहाँ पढ़ेगा। ये 2 वजूहात। किसी की मिजाज पुरसी के लिए, कोई आग में जल रहा है उसको बचाने के लिए, कोई पानी में डूब रहा है उसको बचाने के लिए, किसी की जनाब नमाज जनाजा के लिए, हरगिज़ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अल्लाह के लिए बैठा है और सबको छोड़ के बैठा है। मैंने आपको बताया ना, रोज़े में खाने पीने से रुकते हैं, इसमें मेल मिलाप से रुकते हैं। हर वक्त अल्लाह की याद में गुजारे, जितनी नींद चाहिए वो करे, बाकी वक्त सारा इबादत में गुजारे। सवाब कितना है? फ़ख्र कौनैन सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं, हदीस है बैहक़ी में, कि 2 हज और 2 उम्रों का सवाब है। क्या बात। 10 दिन में आपको। और दूसरा मैंने जो बात बताई ना, असल ये कि शब क़द्र की तलाश वो ताक़ आते हैं, तो ये तो हो गई मस्जिद में, बिल्कुल, ये तो है ही इबादत में, तो इसको तो मिलनी ही मिलनी है। एक न एक दिन तो है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक एतिकाफ़ करना ऐसा जैसे सारी नेकियां कर ली, क्योंकि मस्जिद में है, नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रखा हुआ है, एतिकाफ़ भी कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, तो ऐसा हो गया जैसे सारी नेकियां उसने कर ली, इतना सवाब है। कुछ लोगों ने इसको समर कैंप बना लिया, बूट कैंप बना लिया, 5-6 दिन के लिए जाएंगे, एंजॉय करके आ जाएंगे, वो ये तरीक़ा कर लिया, वहाँ पर नशिस्तें लगा ली, सोशल गैदरिंग। ये जो चीज़ें हैं, इससे आप याद रखें कि हरगिज़ आपको एतिकाफ़ नहीं होता, ये आप सिर्फ वक्त गुजारते हैं। बिल्कुल। अच्छा नाम साहब, हम ब्रेक से वापसी आके इस पे गुफ्तगू करते हैं। एक तो सोशल गैदरिंग, और एक ये भी आपने बताया कि जिस तरह दोस्तों की आमद जामद चल रही है, घर वाले ही बैठे हुए हैं, मसले मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अक्सर लोग बोलते हैं भाई एतिकाफ़ तो हो ही गया ना,
تو کیا شاید ہم اس کے فضیلت جو اس کے فضائل حاصل کرنے تھے اس سے شاید محروم نہیں رہ جاتے ہیں؟ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں بریک سے آنے کے بعد۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے اعتکاف کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ اہم موضوع ہے۔ 2-3 دن بعد لوگوں نے بیٹھنا ہے اعتکاف میں پوری دنیا میں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت۔ گفتگو ہو رہی ہے اعتکاف کے حوالے سے، اور میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ یقینی طور پہ آج کل جس طرح دیکھا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو اس کی اصل ہے اس کو نہیں پاتے ہیں، اور سوشل گیدرنگس لگا لیتے ہیں، مساجد کے اندر دوست احباب کا آنا جانا، تو اس سے اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے، اور جو فضائل اس سے حاصل ہونے وہ بھی شاید زائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کتنا ضروری ہے ان تمام احتیاطوں کو جو ہے نا اپنانا، اور اس اعتکاف سے اس کے فوائد جو ہیں حاصل ہونے وہ حاصل کرنا؟ جی علامہ صاحب۔ میری نیت خالص ہو، میرا عمل صحیح ہو تو ہی اجر پاؤں گا۔ بالکل بالکل۔ کیونکہ رمضان کو سمجھا ہی نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں سال بھر رمضان ہی رہے۔ بے شک۔ ہم نے تاجروں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، کچھ لوگوں نے اپنے ماحول کو، حکمران، سیاست وغیرہ، کھیل کود، سب کے سب جو ہیں وہ اس مہینے میں خالص ہو جاتے، لیکن یہ کہ کوئی اس کا وہ احترام نہیں ہوتا۔ کھانا پینا اوپن، اب کوئی معیوب نہیں سمجھ رہا۔ 4 بجے سے دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں تو قانون اس کے لیے اتنا سخت، اسلامی سزائیں ہوتی اگر اسلامی قانون ہوتا۔ جو نہیں رکھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے تو مسئلہ نہ بنے۔ آپ کو نہیں رکھنا، آپ گھر میں بیٹھیں، لیکن آپ کھلے عام آ کے کھائیں گے، پیئیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ فساد چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مطلب کمر کس لو، آخری 10 دن ہیں، پتہ نہیں دوبارہ یہ نصیب ہونے ہیں یا نہیں۔ اللہ، کمر کس لو کہ یہ وقت جو ہے یہ گنوانا نہیں ہے بلکہ کچھ پانا ہے۔ بے شک۔ اچھا، قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا، سب سے بڑی عبادت اس کی تلاوت ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یا پڑھائیں یا سمجھیں اگر کوئی عالم ہے تو۔ ہم لوگ اگر اس اعتکاف کو تربیت سمجھ کے جاتے کہ ہم نے کتنا وقت، تنہائی کے فائدے کیا ہوتے ہیں، وقت ضائع کرنے کے معاملے میں ہم کیا کیسے ہیں، یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا اس اعتکاف سے۔ لیکن بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، کیونکہ ہماری مسجد میں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، ہم لڑکوں کو جس طرح چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جس طرح تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، دل آزاری کرنا، عجیب ماحول، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب سب کی حرکتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو مقصد جب اعتکاف کا اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے تو پھر مسجد کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اچھا، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، لباس کا خیال نہیں رکھتے۔ اب ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس پہ جانور کی تصویر بنی ہوئی ہے، ان سے کہا جائے کہ یہ مسجد ہے، میں تو یہی پہنتا ہوں، مجھے تو یہی عادت ہے، تو پھر آپ اعتکاف کے لیے کیوں آئے ہو؟ پھر عادت ہے۔ اچھا، اگر آپ نے ٹیلی فون پہ ہی لگے رہنا ہے، لوگوں سے چیٹ ہی کرنی ہے، باتیں ہی کرنی ہے، تو آپ کسی اور جگہ کا انتخاب کر لو۔ بلکہ آج کل تو یہ بھی ہے کہ عصر سے پہلے اور ظہر کے بعد کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پتہ نہیں کون سی اجازت دے دی گئی اور کیسی اجازت۔ اچھا جی، مسجد میں سونے کے بھی آداب، لوگ ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان میں پردے لگا لیتے ہیں، جبکہ دنیا میں پردے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ چادریں لٹکائی جائیں، وہ تو صرف اس لیے کہ یہ سو رہے ہیں تو ان کی کیا حالت ہے دوسرے کو نظر نہ آئے، ورنہ تو وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے گھر کے کسی گوشے میں، کنارے میں، پورا کمرہ نہیں، کمرے میں بھی کچھ حصہ جہاں پر صرف اس کو لیٹنے کی جگہ ہو، اس کے ساتھ اگر وہ ڈرتی ہے رات کو کوئی ماں یا بہن آ کے سو جاتی ہے، لیکن باتیں نہیں کرنی ہیں، اگر باتیں کرنی بھی ہیں تو دین کی کرنی ہے، یہ نہیں وہ اس کو بھی وقت اپنا اس کا، ہاں دینی پروگرام دیکھ رہی ہے، قرآن سیکھ رہی ہے، دین سیکھ رہی ہے صحیح والا تو ضرور، لیکن یہ نہیں کہ ڈرامہ لگا دو، مجھے آواز آتی رہے، میں تصویر تو نہیں دیکھ رہی، آواز آتی رہے، میری قسط جو ہے وہ مس نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں۔
عورت کو دوسروں کے لیے کھانا نہیں پکانا، خود اس کا پکانے والا کوئی نہیں ہے تو صرف جا کے پکا لے، کر لے۔ لیکن یہ پابندیاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو بڑا آسان ہے، یہ مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ باقی جگہوں پہ جاتے ہیں آپ، ایک ایک پابندی ان کی برداشت کرتے ہیں اور اس کو قانون سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کا ڈسپلن ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ بالکل دین کے معاملے میں آ کے آپ کو کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جی یہ 2 حج 2 عمروں کے برابر ہے، تو کب ہے؟ جب آپ اس کے پورا حق ادا کریں، ٹھیک، اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اچھا، ہمارے ہاں پہلے مسجد کا ادب ہوتا تھا، مسجد کے قریب سے بھی لوگ گزرتے تھے تو ادب کرتے ہارن نہیں تھے۔ مارتے تھے وہاں پہ۔ اب ہمارے نوجوان مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، باہر کھیل رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ احتیاط نہیں، بالکل یہ احساس نکالا جا رہا ہے آہستہ آہستہ تاکہ لوگوں سے حیا نکلے، ادب نکلے۔ جب یہ نکل جائے گا تو پھر خالی رہ جائیں گے، پھر کوئی کس نام کے ہی مسلمان ہوں گے۔ انسان اور جانور تو فرق یہ ہی اصل نہیں۔ میں کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو روحانیت سے خالی کر دیا جائے، ان کے اندر سے غیرت نکال دی جائے۔ تو اگر یہی رہا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اعتکاف کے نام پر کچھ اور پکنک کر رہے ہوں گے، کچھ اور کر رہے ہوں گے، ان کی وہ پارٹیاں ہو رہی ہوں گی۔ بلکہ کافی مساجد میں دیکھا گیا بڑی فرمائشی ڈشز بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے کہ جس طرح میں نے لاسٹ بھی کہا تھا کہ بزرگوں کا کیا عمل تھا بریک سے آ کے، کہ کسی ایک بزرگ کا عمل یا صحابہ کے عمل میں، کیونکہ ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے تھے نا پہلے اعتکاف سے لوگ اٹھتے تھے، ان کے چہرے ہی بالکل آؤٹ کلاس، ان کی جو رونق، جو نورانیت ہوتی تھی، اور اس کا پورے یہ کہتے ہیں محلے میں بھی احترام ہو رہا ہوتا تھا اس شخص کا، مسجد سے لے کے گھر تک جاتا تھا، دسیوں لوگ اس سے ملتے تھے۔ تو شاید ان سب چیزوں کے کرنے سے ہم اس چیز سے محروم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس پہ ذکر کرتے ہیں بریک پہ آنے۔ جی ناظرین کرام، ایک بریک چھوٹا سا، بریک سے واپسی آتے ہیں، بڑا اہم موضوع اعتکاف، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے اعتکاف کے حوالے سے۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، جس طرح بریک سے پہلے ذکر کیا، ایک نورانیت ہوتی تھی، علمیت حاصل کر کے آتا تھا، پھر اس کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں۔ پچھلے چند سالوں سے، یا یہ کہہ لیں کہ جب سے ڈیجیٹلائز ہوا ہے معاملہ، سوشل میڈیا ہے، یہ تمام چیزیں کافی حد تک بہت دور ہوتی چلی گئیں۔ بھائی پہلے دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، صحابہ نے آپ کو دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، کمر کسنے کے الفاظ آتے ہیں کہ کمر کس لو، کہ کچھ نہیں کرنا سوائے عبادت کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بخشش لینی ہے۔ جیسے کوئی بچہ ماں کا پلو پکڑ لیتا ہے کہ جب تک فرمائش پوری نہیں ہوگی میں نے دامن نہیں چھوڑنا، یہ اس طرح اللہ کا دروازہ پکڑ لینا ہے۔ وہ کیفیت ہوتی تھی، اس میں وہ روتے تھے، تنہائی میں اپنا احتساب کرتے تھے، اپنے آپ کی چیزیں نوٹ کرتے تھے کہ ہم کتنا وقت کس طرح ضائع کرتے ہیں اور لوگوں سے ہمارا کیا رویہ ہے، تو وہ سیکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے۔ یعنی ایسی بھی نوبت ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے پاس اگر کھانے پینے کا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے باہر نہیں جانا کہ میں صرف کھانے کے لیے کیوں جاؤں، اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں۔ اس حد تک آج آپ کے ہاں جناب باقاعدہ ٹیلی فون پہ یہ بھیج دو، یہ بھیج دو، یہ بھیج دو، آن لائن خود آپ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے، وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اعتکاف کو آپ نے کیا سمجھا، کس کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کبھی یہ سوچا آپ نے کس کے پاس بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ وزیر اعظم کے گھر میں جائیں یا کسی ادارے میں جائیں نا تو ٹیلی فون رکھوا دیتے ہیں، وہ کاؤنٹر پہ آپ کا ریسیپشن پہ لفافے میں بند، آپ کو ٹوکن دے دیا، آپ وہاں جا کے ٹیلی فون نہیں یوز کر سکتے، آپ کو خاص بٹھا دیا گیا، یہاں آواز نہیں کرنی ہے آپ نے۔ تو آپ دنیا کے بادشاہ کے پاس جائیں تو اتنا کریں، اور کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ، اس کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ تو وہی بات ہے نا، جس نے روزہ رکھ کے اس کا حق نہیں پہچانا، اس کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا، تو جس نے اعتکاف کر کے اس کا حق نہیں پہچانا اس کو بھی کچھ نہیں ملا۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، بخشش پانا۔ میں نے کہا نا، صرف وقت کس میں گزرنا چاہیے تھا؟ دین میں، نماز پڑھتا وقت پہ، نوافل پڑھتا، اپنی قضا نمازیں پڑھتا، تلاوت کرتا، دین سیکھتا۔
کوشش کرتا کہ مجھ سے کیا کمزوریاں میں ان کی اپنی اصلاح کر لوں تاکہ باہر نکل کے میں صحیح عمل کر سکوں. لیکن آپ نے اس میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, آپ اس میں اسی طرح باتیں کر رہے, تو وہ اعتکاف نہیں ہوتا, وہ صرف آپ وقت گزارتے ہیں. اچھا ایک چیز بڑے سوال دیکھنے میں آتا ہے, نابالغ بچوں کا بیٹھنا کیسا ہے, بچوں کا یا گھر میں خواتین کا؟ دیکھیں 10 سال سے کم عمر تو گنجائش ہی نہیں ہے. 10 سال کا بچہ اگر سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا بیٹھا ہے تو, ورنہ نابالغ بچے کو بالکل نہیں بٹھایا جائے گا. بالغ ہو, روزہ اس پر فرض ہو, ٹھیک ہے, اس پہ روزہ فرض ہوگا, وہ بیٹھے گا. اور اگر کم سن بیٹھ رہا ہے باپ کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ, محفوظ بھی ہے اور اس کو سکھایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. یعنی اس کو پاکیزگی کا خیال, مسجد کے آداب کا خیال وہ سکھایا جائے تو. اب اس میں اگلی بات یہ ہے کہ بہت سے ماں باپ تنگ آ کر بچوں کو بھیج دیتے ہیں. شاید بہتر ہو جائے معاملہ. نہیں بھیجنے, نکال دیں ان 10 دنوں میں تاکہ ہم دوسرے کام کر لیں. وہ بچے جو آ کے مسجد کا ماحول خراب کرتے ہیں, نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں اور شور مچاتے ہیں, اور ان کو کچھ کہا جائے تو وہ لڑنے پہ آتے ہیں. تو ایسی صورت میں انتظامیہ کو حق حاصل ہے کہ جو صحیح طرح نہیں کر رہا اس کو نکال دے. جب مسجد سے نکلے گا اعتکاف ختم. اگر کسی شخص نے کسی وجہ سے اعتکاف توڑ دیا, کوئی ایسی وجہ ہو گئی, تو اس کو رمضان کے بعد 1 دن روزہ رکھ کے قضا کرنی ہوگی. یہ مسئلہ بھی میں نے اس لیے بتا دیا تو وہ اس کے لیے ہے. اب ہمارے ہاں رواج 3 دن کا بڑھتا جا رہا ہے, 3 دن کے لیے اکثر. یہ نفلی اعتکاف ہے, تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اس میں وہ ثواب نہیں ہے جو سنت مؤکدہ اعتکاف کا ہے. اچھا نفلی اعتکاف میں ہم نابالغ بچوں کا, کیونکہ کافی دیکھنے میں آیا سمر کیمپ کی طرح ایک کچھ مساجد میں لگ رہا ہے اور اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے, مطلب وہ بچے جو 14 سے 15 سال سے اوپر ہوں وہ نفلی اعتکاف میں آ جائیں تاکہ 2-3 دن میں ان کی تربیت ان کے لیے ویسے کلاسیں لگا لیں ٹائم پہ. رات کو روکنا بچوں کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو جائے, مسئلہ ہو, تو ان کے لیے دن میں کلاسیں لگا لیں, کر لیں, وہ ہو جائے گا. ان کو ایک وقتی نفلی اعتکاف لے لیں کہ بھائی فجر سے وہ ظہر تک تو یہ نا کہ جب بھی آپ مسجد جائیں تو آپ نویت تو سنت الاعتکاف, یا اردو میں کہہ دیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تو آپ کو مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جائے گا, لیٹنا جائز ہو جائے گا, اور وہ ثواب بھی ملے گا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ جیسے ہم وہاں پہ ایسیسریز استعمال کرتے ہیں مساجد کی, الیکٹریسٹی اور یہ دیگر چیزیں, تو کیا ہم اس کے پیبل ہوتے ہیں, تھوڑا بہت دینا ہوگا یا جیسا بہتر ہے؟ اگر غیر ضروری مثلاً اے سی آپ اپنے لیے استعمال کروا رہے ہیں, موبائل چارجر ہے, ہاں وہ جو بھی ہے, ہم کو ہدیہ ضرور دینا چاہیے. مثال کے طور پر اکثر جگہ تو مساجد میں اب یہ ہے کہ مساجد والے ان سے لے لیتے ہیں ایک خاص رقم اور کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں, تاکہ ان لوگوں کے لیے وہ نہ ہو باہر جانا, کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں, اسی میں وہ مسجد کو بھی اس کا خرچہ دے دیتے ہیں. وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. محلے والے باندھ لیں, ایک دن کوئی سحری کر لے, کوئی افطاری کر لے, وہ بھی ہو سکتا ہے. مگر خیال رہے کہ اس میں دل آزاری بہت کرتے ہیں. یہ کیا لے آئے ہو, مسالہ کیسا ہے, اس میں یہ چیزیں بہت آ جاتی ہیں, نخرے ہو جاتے ہیں. تو وہ خیال رہے, کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے من و سلوہ اترتا تھا تو بنی اسرائیل نے کہا ایک ہی کھانا کتنے دن کھائیں گے. انسان ہے نا, یہ تنوع چاہتا ہے, تو نہ شکری نہ ہو نہ فرمانی نہ ہو. بنیاد ہے یہ خالص ہونا, پیورٹی جو ہے اگر وہ نہیں آئی ہے تو اعتکاف نہ کریے آپ. بالکل. اچھا جو ہمارے اس وقت پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ایسا تو حالات بالکل نہیں, اور کسی ملک میں اگر کوئی مسجد ہی موجود نہیں ہے اور اکثر بیرون ملک لڑکے بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہو؟ آپ نے یہ سوال کیا, یہ بہت پہلے سوال آیا تھا. ان لوگوں نے جمعہ کے لیے کوئی نہ کوئی سینٹر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی سینٹر رکھا ہوا ہے تو وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سینٹر نہیں ہے اور کوئی مسجد بھی نہیں ہے, پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے, تو ان کو کوئی نہ کوئی اس کا اہتمام رمضان میں کرنا ہوگا. بحیثیت مسلمان پورے رمضان کے لیے کرنا ہوگا, تاکہ لوگ تراویح آ کے اس جگہ پڑھ سکیں, جمعے پڑھ سکیں, وہ ان کو کرنا ہوگا. بالکل مثال کے طور پر 4-5 لوگوں کی آبادی ہے, زیادہ آبادی نہیں ہے, کوئی سبب ہے, مضافات ہے, تو اس میں بھی اگر وہ کر سکتے ہیں, کسی ایک کمرے کو مختص کر لیں تو ہو جائے گا. ورنہ جہاں پر بالکل وہ حکم نہیں ہے, جمعے کا حکم نہیں ہے, تو وہاں وہ مجبوری ہوگی ان کے لیے. لیکن
میری معلومات کے مطابق ابھی تک ایسی کوئی جگہ ہے نہیں، اب رہی نہیں. لوگوں نے کہیں نہ کہیں بنائے ہوئے ہیں، مرکز سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اب وہ بھلے کرائے پہ ہیں یا وقف ہیں لیکن ہیں، تو ان جگہوں پہ وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بھی اس کے حوالے سے بتایا کپڑوں کے حوالے سے، یہ پاکی کا کیا مسئلہ آپ بیان کر رہے تھے کہ بچے کس طریقے سے معاملہ، مطلب مسجد کے حوالے سے صفائی یا جی اپنی؟ مسجد کے حوالے سے بھی ان کو مسائل پاکی کے معلوم نہیں ہوتے. میں ایک مسئلہ سب کو سنا دوں، استبرا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پیشاب کو خشک کرنا. فقہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کی عمر 40 برس کی ہو جائے تو آپ جب جائیں واش روم کے لیے، یورین پاس کرنے جائیں، تو آپ فوراً نہ اٹھیں، اپنے جسم کو جھٹکا دیں. کیوں؟ کوئی قطرہ ایسا نکلتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ آپ کو ناپاک رکھتا ہے، آپ کے کپڑے بھی ناپاک، تو آپ کی کوئی عبادت نہیں ہو پاتی. اسی طرح آپ کے کپڑے پر کوئی لگ گئی ہے چیز اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے اور آپ نے دھویا نہیں اور آپ مسجد میں ہیں. اسی طرح مسائل لڑکوں کو احتلام کے پیش آ جاتے ہیں یا کچھ اور، تو اس لحاظ سے کہا کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، علماء کرام وہاں موجود ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں. سیکھیں تو تب ہے نا. بالکل سیکھتے نہیں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کلاسیں ہو جاتی تھی نماز کے بعد کہ اس وقت فقہ کی کلاس ہوگی، حدیث کی کلاس ہوگی، آپ کو اخلاق سکھائے جائیں گے. وہ جن جگہوں پہ اب بھی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں پر اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ایسے ہر سال ہم کو تجربات ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، بچے اکثر دیکھنے میں آیا، یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے بچے دیکھ بھی رہے ہوں گے یا نوجوان دیکھ رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ رومال ڈالے ہوئے ایک الگ سا کاسٹیوم بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اعتکاف والے ہیں، جبکہ وہ بیچارے امام صاحب ڈھونڈ کے پکڑ کے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو ادھر. ہاں جی، آج کل یہ چونکہ رمضان ہے، سارا سال مغرب کی اذان آپ کا انتظار کرتی ہے. رمضان میں آپ مغرب کی اذان کا انتظار کرتے، تو یہی حال ہے. میں نے کہا نا، کاش کہ ہمیں دین سے محبت ہو جائے، کاش کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں مزہ آئے، ہمیں اچھا لگے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری تربیت صحیح ہو، غذا پاک ہو، ہمارے کمائی پاک ہو. ورنہ یہ کہ پھر اندر جیسا حال ہوگا ویسا اس کا رزلٹ ہوگا. تو کمزوریاں ہوتی ہیں اور وہ کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے نا. تراویح مطلب بالکل ہی نہ چھوڑ. نہیں، اس میں یہ کہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو فرض نماز تو مجال نہیں ہے کہ چھوڑے. اس کے علاوہ تراویح وہ پڑھے، بلکہ یہ کہ ان دنوں میں شبینہ رکھا جائے ایسی مساجد میں، تاکہ پوری اگر مہینے میں قرآن نہیں سنا، قرآن سننے کا موقع مل جائے. ان میں سے جو پڑھنا جانتے ہیں وہ خود سنایا کریں، دوسرے لوگ سن لیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میرا قرآن شریف سن لو. یہ بھی مشق ہو جاتی ہے اگر وہ دور کر لیں اس کا. یہ میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو. اچھا، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھا وہ اہتمام کرتے ہیں، ان کے اندر چونکہ وہ جذبہ ہے. نوجوانوں میں کچھ ہوتے ہیں، بعض بہت ہی متاثر کرتے ہیں ان کی کیفیت دیکھ کے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس کو یہی دیکھا کہ وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. بالکل. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک سے واپسی آتے ہیں اور پھر اور کچھ مسائل پہ اس کی بات کرتے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو رہی اعتکاف کے حوالے سے، ٹائم بالکل کم رہ گیا. اب ایک اور سیگمنٹ ہے چھوٹا سا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. گفتگو ہو رہی ہے اعتکاف کے حوالے سے اور آخری سیگمنٹ ہے. علامہ صاحب سے نصیحتیں بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی نصیحت لیں کہ جس سے جو لوگ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان کے دلوں میں اعتکاف میں بیٹھنے کا جذبہ بھی ہو، اور جو بیٹھ رہے ہیں وہ اس کو اعتکاف کی اصل روح کو پہچانتے ہوئے بیٹھیں، تاکہ اس کے فضائل بھی اسے ان کی عملی زندگی میں بھی حاصل ہوں، اور جو اصل مقصد ہے اللہ سے لو لگانا اور مغفرت حاصل کرنا، اس میں وہ کامیاب ہوں. جی علامہ صاحب. وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی. ہماری ہر کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے. بالکل. میں عبادت کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ موقع دیا گیا ہے، یہ ایک آپ پر مہربانی کی گئی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. تو اس میں جب کہتے ہیں نا اپرچونٹی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گولڈن چانس ملا ہے آپ کے لیے، اور یہ وہ کہتے ہیں نا کم ونس ان اے بلو مون ملا، جو بھی ہوتی ہے آپ کو زندگی کا پتہ نہیں ہے. تو ایک انسان کی کوشش،
میری زندگی میں روزانہ، حالانکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے 10 منٹ کے لیے مراقبہ کرو، آنکھیں بند کر کے سوچو میں نے 24 گھنٹے میں کیا کیا ہے، کتنا اچھا کیا ہے، کتنا برا کیا ہے، ذرا غور کرو، تاکہ یہ کہ تمہیں خود ہی اپنے طور پر ہی اپنا احتساب جو ہے نا، خود احتسابی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ خود احتسابی کا ٹائم ملا ہے آپ کو کہ اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا احتساب کیا جائے، تو خود کر لو. تو ایک شخص کو شوق ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو اعتکاف کروں اور وہ 10 دن خالص ہو جاؤں اللہ کے لیے، دنیا سے ہٹ جاؤں، میل جول چھوڑ دوں. بہت سے لوگ کتنا سامان لے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہی تو سکھانا ہے کہ بغیر آسائشوں کے بھی آپ رہنا سیکھیں، آپ اس کو بھی یعنی ایک تجربہ کریں. اور جب اللہ کے ساتھ آپ کو وقت مل رہا ہے، آپ کسی کے لیے جناب سفارشیں کرتے ہیں مجھے 10 منٹ ملاقات کے مل جائیں، یہاں رب خود موقع دے رہا ہے. کیا بات ہے. تو اس کو اویل کریں اور اس کو پوری طرح وہ یعنی اس کی تمام برکات حاصل کریں اگر جذبہ ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ ہر کون ہے جو آپ سے، میں پوچھوں کہ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ کون کہے گا نہیں جانا چاہتا؟ منع کون کرے گا؟ لیکن یہ کہ آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا تو ہے نا. بالکل بالکل. وہی کرنے کا ٹائم ہے یہ، اس کو ضائع نہ کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. کل آپ کی سالگرہ تھی، مجھے یاد نہیں رہا، 28 تاریخ کو، تو آپ کو کل مبارکباد دینی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، خوش رہیں. تو بچی آپ کی آئی ہوئی ہے، آپ اس کو چہرہ دکھا دیں لوگوں کو، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بلائیں، لوگوں کو دکھا دیں آپ کی بچی آئی ہوئی آج پروگرام میں. ساتھ آ جائیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے بیٹا، ادھر آئیے. شاباش شاباش، یہ ادھر آئیں، شاباش، میرے پاس آئیں. یہ ہمارے سید عماد صاحب کی پیاری سی بیٹی ہے، یہ سید ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، پورا سیدہ عروج فاطمہ. عروج فاطمہ، ماشاء اللہ. آپ نماز پڑھتی ہیں؟ جی. ماں باپ سے خوش رہتی ہیں، ان کو ناراض تو نہیں کرتی؟ نہیں، بہت پیار. چلیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. تو کوشش کیجئے، رمضان کی ساعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم بخشے ہوئے ہوں، اور اس ملک کے لیے، وطن کے لیے، عالم اسلام کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. بے شک بے شک. یہ دعاؤں کا بھی موقع. اور کتنی رنجشیں پالی ہوتی ہیں، دل کو صاف کریں، اپنے آپ کو صاف کریں اور پاک ہو کے نکلیں. اللہ توفیق دے. جتنے لوگ اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، اللہ صحیح اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، ٹی وی ون کی یہی کوشش ہے کہ آپ تک بہترین موضوعات کو اس نشست میں پیش کیا جائے تاکہ آپ جانیں، سیکھیں اور سیکھ کر اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. مولایا صلی وسلم دائما